یکم ذی الحج کی اولاد ہے 9 ذی الحج جیڑا بندہ ایک روزہ رکھے سے اللہ سال دے روزے دا ثواب دے سے، جیڑا ایک رات دی عبادت کرے سے اللہ تبارک و تعالی کو لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب دے سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا ای مہینے دی 9 تاریخ کا روزہ رکھے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرے سے، ایک پچھلا تے ایک اگلا۔ اگلے دا تاں گناہ معاف تھی سن جو گناہ ہو سن، گناہ تاں ہو سن جو انسان جیدہ ہو سکتا۔ اتھو علماء کرام نے مسئلہ لکھے کہ این نبی سے حدیث کی نو معلوم تھی گیا کہ 2 سال دے گناہ معاف ہے، اگلے سال دے پچھلے سال دے۔ جیڑا بندہ ای مہینے دے ای جہاڑے دا روزہ رکھے سے اللہ تعالیٰ کو اگلے 9 ذی الحج تک موت نہ دے سے، کیونکہ موت نہ ہو سے تو گناہ کرے سے، جینا رہا سے تو گناہ کرے سے، گناہ کرے سے تو اللہ انہیں معافی فرمے سے۔ نبی سے یہ فرمایا انہیں گناہ معاف سے نہیں تو معلوم ہے انہیں گناہ تھی سن تے ویلے جے ویلے او جیندا ہوئے۔ جیڑا بندہ نبی سے یہ فرمان دی روشنی وچ 9 ذی الحج دا روزہ رکھے 2 سال میں گناہ بھی معاف تے اللہ 1 سال زندگی عطا فرما دے سے۔ امام نبی سے فرمایا اللہ پاک قرآن فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی دے چند نہیں ہے کہ اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو۔ 2 سال دے گناہ معاف یا زندگی اللہ پاک سال بنا دے۔ دوسری چیز نبی سے اللہ پاک فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی دے چند نہیں ہے کہ اللہ دا ذکر زیادہ کرو۔ قرآن ہے نبی سے پوچھا کہ ایک گنتی دے دی کیا ہیں جن میں اللہ سے یاد اللہ دا ذکر زیادہ کریں۔ آپ نے فرمایا ایام التشریق، ایام تشریق 5 9 10 11 12 تے 13 یہ 5 جہاڑے ایام تشریق ہیں۔ آپ نبی سے فرمایا 10 11 12 تے 13 یہ 4 جہاڑے روزے رکھن جائز کریں، روزے رکھن جائز کریں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا جائز ہے لیکن حاجی واسطے جائز کوئی نہیں، عام بندے واسطے جائز۔ حاجی بندہ عرفات جو نے وہ روزے نہ رکھے سے۔ انہیں 5 جہاڑے میں اللہ دا ذکر کثرت نہ کرو۔ کیا ذکر کرنا ہے وہ بھی نبی سے فرمایا وہ کیویں ہندے جے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چاہتے پتر کو ذبح پہ کرنے نا تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیجے، جبریل جلدی بن کے دمبا چاہتا اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کے دمبے جو چھری پھیرو جائے ایویں تھی گیا جی میں تسا اپنا پتر ذبح کر لیتے امتحان اس کامیاب یہ ہیلا ہوتا ہے۔ جے میں وہ دمبا کھیلتے عمدہ پہ آ دیتے ابراہیم علیہ السلام زور لاتی پہن اتھوں خلائے جو آواز دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز سنیے کہ اتنا بندہ کوئی کہنی، مرد کوئی کہنی، عورت کوئی کہنی، آواز کی سنیے ٹھس جبریل کی شکل نظری ہے۔ بل ابراہیم علیہ السلام کی زبان جملہ لکھتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے تلو سوتے پہ ہیں اکھی تو پٹکی لاتی نے بھی یہ ماجرا کیا ہے، او کہیں دی آواز ابے دی آواز یہ ماجرا کیا ہے؟ انہیں پٹی لہا تے جو لکھتے جبریل بھی ہے، ابا ابراہیم بھی ہے اور آواز بھی ہے۔ بل ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان جو جملہ لکھتے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی سے فرمایا میرے امتیو اللہ پاک جو فرمایا انہیں گنتی والے بھی ہیں اللہ کا ذکر کثرت نال کرا ہے تو توانے اوتے لازم ہے یہ جملے جبریل ابراہیم تے اسماعیل آکے ہیں تساں بھی 9 ذی الحج دی فجر دی نماز کرو، یعنی ہفتے والے جہاڑے فجر دی نماز کرو، 13 ذی الحج یعنی بدھ والے جہاڑے عصر دی نماز تک ہر فرض نماز دے بعد مرد اونچی آواز نال 1 دفعہ عورت آہستہ آواز نال 1 دفعہ یہ جملہ پڑھ سے یہ کلمہ پڑھ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیونکہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اساں جناب درود ابراہیم پڑھ دو نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ان وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور ایک سوال تھی نے بڑی نقطہ علمی جو دمبا اللہ پاک ایت آکھ سکتے ہیں ابراہیم ای کو چھوڑ دے اتوں میں دمبا پکڑ مول کھینتے یہ دمبا ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ دمبا کتوں بھیجے اللہ پاک نے؟ جنت میں۔ کیوں؟ جو نبی دے وجود دا فدیہ بننا پیا تے نبی دا وجود بھی جنت دی مٹی کنوں بڑھے تے اللہ سے نے بھی جنت کنوں دمبا بھیجے تاکہ جنت دی مٹی دے جسم دا فدیہ بنے تے جنت دی مٹی دے وچ اللہ پاک نے موت کہنی رکھی، جنت دے وچ اللہ سے نے موت
ہی وجہ کے موساد ہو آدم علیہ السلام کے رخین تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نہ وجود جنتی مٹی کے نو اللہ بنائے تے جنت چ موت کہنی ہی وجہ کے موساد عقیدہ ہے کہ اللہ دار نبی اپنی قبر زندہ ہے. اور درود ابراہیمی کیوں پڑھ دوں اسا ابراہیم کا نام کیوں باقی کا نام کیوں سے گندے جب ابراہیم نے اسماعیل نے خانہ کعبہ بنا کے تھا بس اللہ سے کیوں دعا کٹھے بیٹھے سارے گھر لے کی تھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی اللہ سے یہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا جوان بچڑا بڈھڑا تیرے گھر دا طواف کرنا ہوئے انہوں تے خصوصی رحمت نازل فرما. وال اسماعیل علیہ السلام دعا کی تھی اللہ آخری نبی حضرت محمد دا جڑا جوان امتی گھر دا طواف کرنا ہوئے انہوں تے رحمت نازل فرما. وال بی بی حاجرہ دعا کی تھی اللہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں جڑی عورت گھر دا طواف کرنا ہوئے انہوں تے خصوصی رحمت نازل فرما. جب نبی سے کو پتہ چلے آپ نے اپنے امتیوں کو فرما دیا میرے امتیوں جب میرے اوپر درود شریف پڑھو تو ابراہیم علیہ السلام تے آل ابراہیم واسطے بھی خصوصی دعا کی کرو. اور ول عام طور کے اوپر کچھ لوگ عید والے دہاڑے کو روزہ سمجھتے ہیں. یہ روزہ کوئی نہیں ہوتا. مستحب طریقہ یہ ہے کہ جڑی رمضان شریف کے بعد عید آتی ہے کوئی میٹھی چیز کھاتے عید پڑھن منجو اور جڑی عید آتی ہے اندر واسطے بہتر ہے کہ کوئی چیز کھاؤ پیو نہ عید کرو عید کے بعد اپنی قربانی کرتے ہیں ان کا ایک روزہ نہیں کہ نہ کوئی روزہ دوپہرے افطاری تھی ہے روزے کی. اور ول جہاں بندے کو اللہ سے نے فرصت نہیں دیتی قربانی کرن دی اندے واسطے بھی یہ ہے کہ وہ نمو نہ کٹاوے وال نہ کٹاوے عید والے دہاڑے عید کی نماز پڑھتے وال چا کٹاوے ناخن چا کٹاوے اللہ کو بھی قربانی کرن والے نے برابر ثواب عطا فرمائے. نبی سی فرمایا جڑے بندے قربانی کی طاقت ہے بل بھی وہ قربانی نہیں کی والوں کو ایک اجازت نہیں ہو ساری عید گاہ دے اندر آتے عید کی نماز پڑھتے اتنی سخت. یہی وجہ کہ لوگ قربانے جتنا حصے ہوتے ہیں وہ گوشت ہے ایک حصہ اپنا ایک غریبے دا ایک رشتے دار دا اندے وچ کوئی بندہ کہیں دا حصہ نہ کھاوے غریبے دا غریبے تک پہنچے رشتے دار دا رشتے دار تک پہنچے رشتے دار کو دیوان صدقہ کرن دا ڈبل ثواب ہوے ایک صلہ رحمی دا اور ایک صدقہ کرن دا قربانی کرن دا. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے.